کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے بھائی نے بڑی تفصیل سے بات کی، اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. بہت سارے ساتھی ہمت کر کے مختلف مشاغل میں سے اللہ ہی نے کرم فرمایا، ہمیں اپنے گھر میں بلایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں. آدمی پھنسا ہوا رہتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نکلنا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے کرم فرمایا، مختلف مشاغل میں سے ہمیں فارغ کر کے اپنے گھر میں بلایا. فرمایا جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ پر لازم ہے اس کی مہمانی کرنا. اور فرمایا جس کو اکثر مسجد میں دیکھو تو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو. اور فرمایا جو مسجدوں میں اکثر رہتے ہیں وہ مسجدوں کی کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ہمنشیں ہوتے ہیں. جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی کام میں لگتے ہیں تو فرشتے ان کے کاموں میں اعانت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اور فرمایا 7 قسم کے آدمی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، نہ دیوار کا نہ درخت کا. اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی ضرورت کے لیے گیا اور پھر خواہش کے کیسے مسجد میں پہنچ جاؤ. اور میرے محترم بھائیوں، مسلمان تو ایمان والا تو مسجد والا ہے، یہ بازاری نہیں ہے، یہ مسجد والا ہے. مسجد اس کا گھر ہے. تو اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں مختلف مشاغل میں سے فارغ کر کے اپنے گھر میں بلایا. اور پھر میرے محترم بھائیوں، اس مبارک عالی محنت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے، جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو چنا، امام الانبیاء کو چنا، تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. ہمارے آنے کا، ہمارا ملنے، ہمارے بیٹھنے کا، شب جمعہ کا مقصود کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو کر ہمارے لیے بھی پورے دین پر چلنا آسان کر دے، اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے، اور وہ مبارک محنت زندہ ہو جائے جس سے دین وجود میں آتا ہے. ایک تو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں دین کا زندگیوں میں آنا، اور ایک ہے اس محنت کا زندہ ہونا جس سے دین وجود میں آتا ہے، دین زندگیوں میں آتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب سے کام لے لے، اور قبولیت اوپر سے آتی ہے. ہمارے بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مشہور مت بنو، مقبول بنو. قبولیت اوپر سے آتی ہے، آسمانوں سے. جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں اے جبرائیل میں نے فلانے بن فلانے سے محبت کر لی، تم بھی کر لو. پھر فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر نیچے مخلوقات میں. میرے دوستو ہر دل میں اللہ پاک اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو قبولیت اوپر سے جلتی ہے، اور فرمایا شہرت نیچے ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے اور شہرت ختم ہو جاتی ہے. قبولیت آسمانوں سے آتی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، دل میں اللہ سے مانگنا، اے اللہ ہمیں اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ہم سے کام لے لے، ہمیں ذریعہ بنا دے. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں، یہ ہمارا اصل جگہ نہیں. اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی میں میرے دوستوں آدمی بجائی کرتا ہے، اور جو ڈالتا ہے وہی جو بجائی کرتا ہے، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اس لیے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں عطا فرمایا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آخرت کو یہ میرے دوستوں اور بزرگوں آخرت کے لیے دیا ہے. یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے دیا ہے. دنیا تو مٹنے والی ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی ہم سے جانے والا ہے. یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا. جوانی ساتھ نہیں ہوگی، مال ہمیشہ ساتھ نہیں ہوگا. یہ جو چیزیں ہمارے پاس ہے میرے دوستوں یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. بڑے فرماتے یہ امانت بھی ہے اور یہ نعمت بھی ہے. زندگی امانت بھی ہے اور زندگی نعمت بھی ہے. اس امانت کا پوچھا جائے گا، اس امانت کا پوچھا جائے گا کہ زندگی دی تھی اس کو کہاں لگایا. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جوانی کا بہترین سرمایہ پوچھا جائے گا اس کو کہاں لگایا. مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا. اور جو تیرے پاس معلومات تھی دین کے متعلق، جو علم تھا، اس پر کتنا عمل کیا.
کتنا زندگی میں لایا. تو یہ نعمتوں کے متعلق اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ آخرت کو بنانے کے لیے دی ہے، یہ دنیا بنانے کے لیے. دنیا تو فانی ہے اور دنیا کو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا. فرمایا تم آخرت کے لیے ہو، دنیا تمہاری لیے ہے. تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم تو آخرت کے لیے ہو. اور فرمایا دنیا اس کی بلی جس سے اس کی آخرت بن جائے، اور دنیا اس کی بری جس سے اس کی آخرت بگڑ جائے، جس سے اس کی آخرت بگڑ جائے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دنیا سے آخرت بنانا ہے، دنیا سے اپنے آخرت کو بنانا ہے. اور وہ میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ نے اس میں ہمیں اس کا تعلق اللہ نے مال ملک چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں دو چیزیں فرمائی کہ ایک تو دل کا یقین درست کر لو اور بدن سے نکلنے والے عمل درست کر لو. تو دنیا کی زندگی میں بھی چین، سکون، راحت، اطمینان، مرجعیت، محبوبیت ملے گی، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے جس کا خاتمہ نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اس میں بھی کامیابی اللہ عطا فرمائے گی. اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ پاک ہم پر بڑے مہربان ہیں، ہمارے رب ہے، ہمارے خالق اور مالک ہے، اور اس امت پر تو احسانات کی بارش کر دی. اتنے احسانات میرے محترم بھائیوں، جن کی زندگیاں برباد ہوئی، جن کی زندگیاں بگڑ گئی، ان کے قصے ان کو سنائے گئے کہ اے امت محمدیہ ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو. یہ ناکام لوگ تھے، یہ جن راستوں پر چلے انہوں نے اپنے راستوں کا تعین خود کیا. اللہ نے جو راستہ بتایا، اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا اس پر نہیں چلے. انہوں نے اپنے کامیابی کے راستے خود طے کیے اور انہوں نے اپنی سوچ سے کامیابی کے میرے دوستوں اور بزرگوں سے چیزوں کو اپنایا. لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں اللہ پاک نے بتایا کہ دیکھو یہ راستے نہیں ہیں، اس پر یہ پہلے لوگ گئے ہیں، یہ گزرے ان راستوں پر، یہ ناکامی کے راستے ہیں، ان پر یہ ناکام ہوئے. جنہوں نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول کو چھوڑا، اپنی منمانی کی زندگی گزاری، چاہے وہ بادشاہت میں تھے تو ناکام ہوئے، چاہے وہ وزارت میں تو وہ ناکام ہوئے، چاہے وہ قوم سبا تھی وہ ناکام ہوئے. یہ سارے واقعات اللہ نے کرم فرمایا اس امت کو بتائے. اے امت محمدیہ ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو، یہ ناکام لوگ تھے، یہ ناکام لوگ، یہ ناکام دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے. اعلان کے دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا، یہ ملک والے تھے، یہ بادشاہت والے تھے. جگہ جگہ میرے دوستوں اور بزرگوں واقعات بادشاہوں کے بیان کہ دیکھو یہ ملک کا بادشاہ تھا، یہ مصر کا بادشاہ تھا فرعون، لیکن اپنے ذہن سے ایک راستہ متعین کیا کامیابی کا، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو کیسے اللہ پاک نے اس کو ناکام کیا. بادشاہت میں رہتے ہوئے اللہ نے اس کو کیسے ناکام کیا. یہ نمرود اس سے عبرت پکڑ لو، کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا. تو میرے محترم بھائیوں اس بادشاہت میں اللہ نے اس کو ناکام کر کے بتایا. اے امت محمدیہ یہ وزیر تھے، یہ ملک کے بڑے بڑے وزیر تھے، کو شداد تھا، حامان تھا، اس سے عبرت پکڑ لو. دیکھو یہ کیسے ناکام ہوئے، سب کچھ ان کے پاس تھا لیکن سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ ناکام ہو گئے. اے امت محمدیہ اگر تم کامیابی تعمیرات میں سمجھتے ہو تو قوم سمود کو دیکھو کیسے زبردست پہاڑ تراش کر انہوں نے مکانات بنائے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ نہ اوپر پہاڑوں میں پانی پہنچے گا نہ یہ ہوا سے ٹوٹیں گے. لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں جب زندگی بگڑ گئی اور اعمال بگڑ گئے، اللہ کے ساتھ تعلق کٹ گیا، تو ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ پاک نے ان کو کیسے ختم کر دیا. ایک فرشتہ آیا، ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹے، اللہ نے سب کو ختم کر دیا.
اے امت محمدیہ، اگر تم کامیابی باغات میں سمجھتے ہو اور زمینداری میں سمجھتے ہو تو دیکھو قوم سبا سے عبرت پکڑ لو، کیسے زبردست بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے، آبپاشی کا زبردست نظام تھا، اور جناب ان کے باغات تھے، اور ایسے گنے باغات کہ خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر جب ان باغوں میں سے، ان درختوں میں سے وہ نیچے گزرتے تو کسی شاخ کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ٹوکرا خود بخود بھر جاتا۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جب زندگی بگڑ گئی، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی چاہت پر زندگی نہیں گزاری، ان باغات میں اللہ نے ناکام کیا، ان ڈیموں کو اللہ نے پاڑا، اور ان سارے زارات اور سارے باغات کے نظام کو اللہ نے ان کا ختم کر دیا۔ قوم عاد طاقت والی قوم، اے امت محمدیہ، یہ لوگ بھی گزرے ہیں، ان کا نعرہ تھا طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے، اور ایسے طاقتور تھے کہ کھجور کو ہاتھ سے پکڑتے تھے اور یوں ہلا کر جڑوں سمیت اکاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، اور ان کا نعرہ تھا ہم سے طاقت میں بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس طاقت نے کیا کمال دکھایا، اس طاقت نے کیا کیا، اس کے ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام کیا۔ ایسے ہوا اللہ نے چلائی، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ طاقتور لوگ ہواؤں میں اڑتے اور سر آپس میں مٹکوں کی طرح ٹکراتے تھے، فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوئے، اللہ نے ایسے ناکام۔ اے لوگوں، اس سے عبرت پکڑ لو، یہ ناکام لوگ تھے، یہ ان راستوں پر چلے ہیں، ان راستوں پر نہیں چلنا، یہ راستہ ناکامی کا ہے۔ اے امت محمدیہ، یہ ناکام لوگوں کا راستہ تھا، اس راستے پر لوگ گئے ہیں، یہ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم بتایا، یہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی رسول کی مان کر چلو، بس دو کام کر لو، ایک دل کا یقین درست کر لو، فرمایا جو بھی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اس کے دل کا یقین درست ہو۔ یقین کی جگہ دل ہے، دل کا ایمان بنا ہوا اور جسم سے نکلنے والے عمل درست ہو، تو فرمایا اس کو میں کامیاب زندگی دوں گا، خوشگوار زندگی دوں گا، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور جس نے میرے دین سے اغراض کیا، اپنے جسم کو غلط استعمال کیا، دل کی یقین کو بگاڑ دیا، تو پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا جس نے میرے دین سے اغراض کر لیا تو اس کا کیا انجام؟ فرمایا جو ہے دنیا کی زندگی میں اس کی تنگ کر دوں گا، سب کچھ نظر آئے گا، صدارت بھی ہوگی، وزارت بھی ہوگی، مال بھی ہوگا، ملک بھی ہوگا، گاڑیاں بھی ہوگی، بڑا ریل پیل ہوگا، لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ گھر کی زندگی، گھر سے بیزار، محلے سے بیزار، پڑوسی سے بیزار۔ ہمارے بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال، بلکہ مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان میں مثال دیا کرتے تھے، اور بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی نے سیب لایا اور سیب کے 2 ٹکڑے کر لیے، اور ایک ٹکڑا اس نے طوطے کو کھلایا۔ کس کو؟ طوطے کو پنجرے میں رکھا، اور ایک سیب کا ٹکڑا اس نے جا کر چوہے کو پنجرے میں رکھا۔ تو طوطے سے تو محبت ہے تو اس کو سیب کھلا رہا ہے، تو چوہے کو کیوں کھلا رہا ہے؟ ہاں جی، محبت ہے اس سے۔ ارے اس نے پریشان کیا ہوا ہے، اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس کو سیب کھلا۔ وہ سیب مولانا فرماتے تھے، مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ بڑے خوش ہو کر وہ چوہا آتا ہے سیب کو، روٹی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور جیسے پنجرے میں گھستا ہے اور یوں پنجرا بند ہوا اور جناب وہ سیب لگا ہوا ہے، لیکن سیب پھر بھول جاتا ہے، کبھی ادھر پھدکتا ہے، کبھی ادھر پھدکتا ہے، کبھی ادھر کا راستہ، کبھی ادھر، کہیں راستہ ملتا نہیں، اور پھر صبح کیا ہوتا ہے، بچے اس پنجرے کو لے کر پانی میں غوطے دیتے کہ اب امرود کا مزہ چکھ لو، اب سیب کا مزہ چکھ لو۔ تو اللہ پاک ڈیل دیتے ہیں، جیسے بچے پتنگ اڑاتے ہوئے نا چرخی چھوڑ دیتے ہیں، اور جناب پتنگ کو ڈیل چھوڑتے اور جب ٹوٹتا ہے تو پھر کہیں شاخ میں پھنستا ہے، کہیں کھمبے میں جا کر پھنستا ہے۔ ایسی میرے دوستوں اللہ پاک کلی چھٹی اللہ دے دیتے، کرو، اور جب ایک چھکی دیتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ان کو ایک چھکی ماری
اور آخر میں کہنے لگا میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، مگر ہاتھ سے اب جو ہے نا گاڑی نکل چکی تھی، فرمایا اب مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دو۔ نبی نے کتنا سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سمجھایا۔ 8 قسم کے غضبات آئے، نہیں مکر جاتا، چڑیوں کا غضب، خون کا غضب، مینڈکوں کا غضب، جوؤں کا غضب، چڑیوں کا غضب۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آخر میں جب نہیں ہوا تو نہ بنی اسرائیل کو تلوار چلانی پڑی، نہ توپ چلانی پڑی۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہے باطل جو ہے وہ ضرب انسانی سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ ضرب ربانی سے ختم ہوتا ہے۔ جب دائی محنت کرتے 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 ایک مقام تک پہنچتا ہے، پھر 2 فیصلے آتے ہیں، یا اللہ ہدایت دے دیتے ہیں یا اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایک دم نہیں پکڑتا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، علماء فرماتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، یہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ان کے پاس آئے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب یہ بگڑ گئے اللہ پاک نبی بھیجتے تھے، محنت ان پر کرتے تھے۔ جب نبی آتا اور میرے دوستوں ان پر محنت کرتی، ایمان میں اضافہ ہو جاتا، یہ دین پر چلنا شروع کر دیتے، اللہ کی رحمتیں برکتیں آتی۔ جب نبی چلا جاتا وہ محنت چھوٹ جاتی، دعوت چھوٹ جاتی، اور میرے دوستوں ایمان میں ضعف اور کمزوری آ جاتا، پھر کاروبار میں سے دین نکل جاتا، عبادات میں سے دین نکل جاتا، بدعات اور رسومات اور بت پرستی عام ہو جاتی۔ پھر اللہ رب العزت میرے دوستوں حالات ان پر لاتے تاکہ اپنے رخ کو بدل دے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر اللہ پاک نبی کو بھیجتے تھے، نبی محنت کرتے۔ بنی اسرائیل کے پاس اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 محنتیں تھیں، ایک تو بگڑے ہوئے مسلمان کہ یہ رائے راست پر آ جائے، یہ جو حالات ان پر آئے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے ایسے ظالم کو مسلط کر دیا کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ بچیوں کو خدمت کے لیے چھوڑتا رہا اور بچوں کو قتل کرتا رہا، اپنی ماؤں کی گود میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، ہزاروں بچوں کو ختم کر دیا، اس ڈر سے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوگا اور میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ان بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو ختم کرتے جاؤ۔ اللہ کا ایک عذاب تھا جو بے دینی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر مسلط ہوا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اماں کے دل میں ڈالا کہ اب اس کو جو ہے وہ بکسے میں ڈال دو، اللہ نے الہام کیا۔ علماء فرماتے ہیں ہارون علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اس سال، 1 سال بچوں کو چھوڑتے تھے اور 1 سال قتل کرتے تھے۔ جس سال قتل کرنے کا زمانہ تھا اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ تم نے اپنے طاقت دکھانا، اپنا زور دکھانا، دکھا لو۔ اللہ نے اس بچے کو اس گھر میں پال کے دکھایا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو چھوڑنے کا سال تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا، اس نے بکسے میں ڈالا، بکسے کو دریا میں ڈالا، اور دریا میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں سیدھا فرعون کے محل کے طرف، اور پھر ان کے کارندوں نے ان کو نکالا بچے کو، اور اللہ رب العزت کی شان، بہن کو بھی ساتھ میں ماں نے کر دیا، ممتا ہے، اور جو ہے وہ دل کا ٹکڑا بکسے میں ڈالا ہوا ہے۔ علماء فرماتے پہلے تو ایک موت تھی، اب بکسے کا بھی موت اور دریا بھی موت، پھر فرعون کا گھر بھی ایک خطرہ موت، جس کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، اس کے گھر میں پہنچا کے دیکھا۔ پھر میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے دلوں میں محبت ڈالی، بیوی کی دل میں محبت، اللہ رب العزت نے ان کو، ماں کے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تو اس کو بکسے میں ڈال دے، میں تجھے تیرے گود میں اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ نے واپس گود میں لوٹا کر میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اس کی جو ہے پرورش کی۔
تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے لمبا قصہ ہے مدین کی طرف جانا، شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرانا، پھر ان کی بچی کے ساتھ شادی ہو جانا، پھر اپنی بیوی کو 10 سال کے بعد لے کر اپنا توشہ بکریوں کو لے کر چلنا، پہاڑ پر پہنچنا، وہاں سے اللہ پاک کی طرف سے نبوت کا مل جانا، آگ کے لیے جانا، اور وہاں میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ پاک نے 2 نشانیاں بتا دی. دیکھو یہ آگ جو ہے آگ، ایک تو میرے دوستوں فرمایا بغل میں آگ ڈال، عصا پھینک دو، عصا پھینک دیا تو اللہ نے زبردست اشتہا بنا دیا. کہا موسیٰ اب اس کو پکڑ لو، پکڑ لیا تو اللہ نے ہاتھ میں پھر عصا بنا دیا. فرمایا اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال دو، بغل میں ڈال دیا تو سرچ لائٹ بنا دیا. کہا اب جا کر یہ 2 نشانیاں میرے لے جاؤ اور پھر ان کو دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے تو زبان میں لکنت بھی ہے اور بڑا وہ سخت آدمی ہے، اور وہ اتنا سخت ہے کہ ہاتھوں پر کیل ٹھوس دیتا ہے اور اتنی سخت سزائیں دیتا ہے. اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں، دعوت کے کام میں میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ شریک کر دو. تو علماء فرماتے ہیں ایک بھائی کو مانگا دعوت کے کام کے لیے، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا. اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا کر کے دعوت والا کام عطا فرمایا، امام الانبیاء والا کام عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگا تو اللہ پاک نے جتنے پہلے احسانات کی علماء فرماتے ہیں وہ سارے بتا دیے. اے موسیٰ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تیری ماں کے دل میں ڈالا، پھر بکسے میں، پھر فرعون کے گھر میں، پھر ہم نے تیرے لیے مدین کا راستہ سیدھا کیا. پھر اے موسیٰ یہ سارے تو نے کتی کو تپڑ مارا، وہ ہلاک ہوا، تو مدین کی طرف نکل گئے. اے موسیٰ اتنے احسانات کیے، ایک احسان یہ بھی کر لیتا ہوں، تیرے بھائی کو بھی تیرے ساتھ دائی بنا دیتا ہوں، اور ہم میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. لیکن کرنا کیا؟ جاتی ہوئی میرا ذکر کرتی ہوئی جانا اور نرمی سے گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے. دعوت سمجھایا. اس امت کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا صرف عبادت. حضور پاک ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، عجیب عجیب باتیں کرتے، عجیب عجیب اللہ ان کی زبانوں سے نکالتے. فرمانے لگے ایک بزرگ ہمارے ابھی اجتماع میں کہ دیکھو مقیم کی جب نماز ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے اس کے مسافر بھی نماز پڑھے تو اس کو بھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اگر وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو فرمایا جو مقیم کی نماز وہ اس کی نماز. حضور پاک علیہ السلام اور امام کیا جب رکوع میں جاتے تو یہ بھی رکوع میں جاتے، جب وہ قیام میں ہوتے تو یہ بھی قیام، جب وہ بھی سجدے میں تو یہ بھی سجدے میں. جو امام کر رہا ہے وہی کر رہا ہے. تو آپ علیہ السلام میرے محترم بھائیوں ہمارے یعنی اس کے بھی یعنی پورے دین کے بھی امام، عبادات کے بھی، معاملات کے بھی، معاشرت کے بھی، لیکن مقصد میں حضور پاک علیہ السلام کے. تو آپ علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ ساری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے. وہ مبارک عالی محنت دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمایا. اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانا یہ کتنا اونچا کام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو مانگا تو بھائی دے دیا. پھر دعوت کا طریقہ یہ اللہ پاک نے ہمیں میرے محترم بھائیوں جیسے حضور نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو. ایسے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ محنت، وہ مبارک عالی محنت جس کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو منتخب کیا. اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام نے پہلے ہی دن سے امت کو اپنے ساتھ کام میں شامل کر کے اس کام میں شریک کیا، انفرادی دعوت دی. اور میرے دوستوں میں نام کی گاڑیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکیلے بھی دعوت دے رہے اور ساتھ میں ابو بکر بھی دعوت دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت دے رہے، زید بن حارثہ بھی ساتھ میں وہ بھی دعوت دے رہے، ام المومنین بھی اس کام میں ساتھ میں شریک ہے. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں بڑے فرماتے ہیں عبادات تو جتنا دین اللہ پاک نے دیا، نماز کا حکم وہ بھی میرے دوستوں فرماتے مکے میں آیا تو ہے، حضور معراج میں گئے اور وہاں ملا اور اس کے بعد لیکن مسجد قبلتین کہاں ہے بھائی؟ کہاں پر ہے؟
مدینہ منورہ میں، تو قبلے کا رخ بھی وہاں صحیح ہوا، السلام علیکم یرحمک اللہ، نماز بھی مکمل وہاں مدینے میں ہوئی، پھر سارا جناب عالی پردے کا حکم اور شراب حرام اور حرام حلال اور ساری چیزیں پورا دین۔ اب 13 سال کی محنت حضور کی کیا تھی؟ گھر گھر پھرنا، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کو سمجھانا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ مبارک عالی محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو وہ محنت کی اللہ پاک نے نبیوں کے سارے واقعات بتا کر ان کی دعوت ہمیں بتایا کہ بھائی دیکھو کیسے نبیوں نے دعوت دی۔ تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو کیا فرمائے؟ ارے میں جب جاؤ دونوں بھائی تو میرا ذکر کرتے ہوئے جاؤ اور نرمی سے گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت کو قبول کر لے۔ اے موسیٰ، لٹ بھی ہاتھ میں ہے، ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہے، ڈنڈا نہیں مارنا، کیا کرنا؟ نرم نرم گفتگو کرنا۔ شاید اللہ کے علم میں کہ یہ اللہ پاک سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ کے علم میں کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے نبی سے کہہ رہے کہ جاؤ۔ سارے نبیوں سے خود کہا جاؤ۔ موسیٰ نوح علیہ السلام سے فرمایا اے نوح، اس سے پہلے کہ تیرے قوم پر غضب آ جائے، جا کر اپنے قوم کو سمجھاؤ، میرے غضب سے ڈراؤ۔ تو نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ، نوح علیہ السلام فرما رہے اے اللہ، میں نے رات کو بھی بلایا، میں نے دن کو بھی بلایا، اے اللہ چپکے اکیلے بھی ان سے بات کی اور مجمع میں بھی ان سے بات کی۔ یا اللہ، یہ اپنی انگلیوں میں، یہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال کر اور چہروں پر پردہ ڈال کر مجھ سے بھاگتے رہے تاکہ یہ میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے۔ اے اللہ، میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس رب کے حکم کو مانو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہیں بیٹیاں دیں گے، اللہ تمہیں بیٹے دیں گے، اللہ تمہیں باغات دیں گے، اللہ تم پر بارشیں برسائیں گے، اور ساری کارگزاری اللہ پاک کو سنا رہے۔ یہ سارا سورہ نوح دعوت ہی دعوت، دعوت ہی دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام کا بار بار دعوت کیسے دعوت دی، کیسے جناب فرعون کو دعوت دی، کیسے بنی اسرائیل کو سمجھایا۔ بنی اسرائیل کو سمجھایا تم اپنے گھر کو، اپنے گھر کے رخوں کو اس کی طرف، قبلے کی طرف کرو، اگر تمہیں مسجد میں نہیں چھوڑ رہا گھروں میں عبادت کرو، اللہ کی عبادت قائم کرو اور استغفار کرو، اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ اور ادھر دعوت دیتے رہے فرعون کو۔ میرے دوستو، وہ اکڑتا رہا، وہ اپنے جو ہے وہ کفر میں آگے بڑھتا رہا، دعوت دیتا رہا، اور یہ میرے دوستو دین پر آتے رہے۔ پھر اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اللہ پاک نے ان کو سب کو ایک بار دریا میں ڈال کر سب کو ختم کر دیا، اس کو تو غرق کر دیا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ان پر اللہ پاک نے کیا کیا کہ ان کے لیے 12 راستے دریا میں بنا دیے، پتھر میں سے 12 چشمے جا رہے، 12 قبیلے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے، اور 12 قبیلوں کے پتھر میں سے 12 چشمے، 12 راستے، اور میرے دوستوں سب کے لیے جو ہے اوپر سے بادلوں کو سایہ بنایا، اوپر سے آسمانوں سے ان کے لیے کانے اتروائے، میٹھا اتروایا، سارا کیسا انتظام، دشمن کو بھی ختم کر دیا اور رحمتیں اور برکتیں ان پر آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا۔ جب بھی میرے دوستوں اور بزرگوں جو ہے دین زندگیوں سے نکلا، میرے دوستوں حالات آئے، حالات آنے پر اللہ پاک کی پکڑ آئی، پھر اللہ کو پیار آیا، اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی آ کر محنت کرتے تھے دلوں پر کہ سب سے پہلے 2 کام کر لو۔ ایک تو دل کا یقین درست کر لو، پہلے تو دل کے یقین کو درست کر لو، بدن سے نکلنے والے عمل درست کر لو۔ تو سارے نبیوں کی ایک ہی بات تھی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو ایک اللہ سے تعلق جوڑ دو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہتے اپنے قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، جو چاہتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں کر ڈالتے ہیں، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ موت و زندگی، کامیابی ناکامی اللہ پاک کے ہاتھ میں، جو چاہتے، فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ملک تو سارا اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ ایسی زبردست ذات ہے کہ جاندار میں سے بے جان کو پیدا کر دیتا ہے، جاندار مرغی، بے جان انڈا، بے جان انڈا، جاندار چوزا،
اور ایسی زبردست ذات ہے کہ رات میں سے دن کو نکال دیتا ہے اور دن میں سے رات کو نکال دیتا ہے. کبھی رات کو لمبا کر دیا, دن کا کچھ حصہ رات میں شامل کر دیا, کبھی رات کو چھوٹا کر کے رات کا کچھ حصہ دن میں شامل کر دیا. اور فرمایا جو ہے سارے خیرے اس کے ہاتھ میں ہیں, جو چاہتے اپنے قدرت سے کرتے ہیں, کرنے میں کسی کا محتاج. ارادہ فرمایا سارے کائنات کو اپنی قدرت سے وجود دیا, ساتوں آسمانوں کو, ساتوں زمینوں کو, سب کو بنایا. اور میرے محترم بھائیوں, اس کو بنا کر اس پر قبضہ بھی اللہ پاک کا ہے, جو اللہ چاہتے کرتے. رات میں سے دن فرمایا اگر میں رات کو لمبا کر دوں تو کوئی ایسی طاقت ہے جو تم پر دن کو لا سکے, اور اگر دن کو لمبا کر دوں تو کوئی ایسی طاقت ہے جو رات کو لا سکے. تو وہ ذات ہے جو سارے کائنات کو چلاتے ہیں. نبیوں نے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ دعوت دی, جہاں بھی گئے یہ دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی, کہا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ کہا میرا رب وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے, موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے. کہا یہ کون سا مشکل کام, یہ میں بھی کر سکتا ہوں. ایک کو پھانسی پہ چڑھا دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو اس کو زندگی دے دی اور اس کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈالتا ہے. واقعی اگر تو رب ہے تو آج مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈال. تو گھبرا گیا, اتنا بڑا آگ کا گولا, اتنا بڑا سورج اللہ اپنے قدرت سے جب سے پیدا کیا ہے, اپنا نظام اپنے محور میں چل رہا ہے. میرے دوستو چاند بھی, ستارے بھی ایک نظام اللہ نے ان کا بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا میرے خلیل یقین نہیں. اے اللہ یقین تو ہے, اے اللہ ایمان میں اور اضافہ ہو جائے, آنکھوں سے دیکھوں گا اور بھی ایمان میں ترقی ہوگی. فرمایا اچھا پرندوں کو پکڑ لو. پکڑ لیا. کب قیمہ بنا کر پہاڑوں میں رکھ دو, رکھ دیا. فرمایا اب ایک ایک کو آواز لگاتے رہو. قیمہ کیا ہوا مختلف پہاڑوں میں رکھا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ان کو اپنے ساتھ پال بھی لو تاکہ اس کو پہچان بھی لو. اور پھر میرے دوستوں وہ آتا رہا, آتے رہے وہ قیمہ کیا ہوا گوشت آتا رہا. سب اپنے سر کے ساتھ جوڑتے رہے. اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو میں ایسے زندہ کروں. حضرت عزیر علیہ السلام راستے پر جا رہے, ایک آبادی کو دیکھا, اجڑی ہوئی آبادی ہے, چھت گرے ہوئے ہیں. دل میں آیا یا اللہ یہ کیسے آباد ہوں گے, یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ وہاں گدھا بھی ساتھ اور جناب توشا بھی ساتھ. اللہ پاک نے ادھر سلا دیا. 100 سال مرے رہے. 100 سال کے بعد اٹھایا, کہا کتنے عرصے مرے رہے؟ یا اللہ دن تھا یا اس کا کچھ حصہ تھا؟ فرمایا اپنے توشے پر تو نگاہ ڈالو. جب توشے پر نظر ڈالا بالکل تازہ. اللہ دکھا رہے اپنی قدرت کو, جو جلدی گلنے سڑنے والی چیز ہے اللہ نے اس کو تازہ رکھا ہوا ہے. کھانا تازہ پڑا ہوا. اب اپنے گدھے پر نگاہ ڈالو, گدھا کہاں گیا؟ گدھا بالکل ختم, وہ سیدھا چورا. اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے سارے ذروں کو جمع کیا, ہڈیوں کو بنایا, ڈھانچہ کھڑا کیا, چمڑا چڑھایا. کہا میں ایسے زندہ کروں, ایسے زندہ کروں. تو میرے محترم بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, جو اللہ پاک چاہتے اپنے قدرت سے کرتے ہیں, کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت مریم ان کی کفالت میں تھی, ان کے خالو تھے. ان کی ماں نے منت مانی کہ اللہ جب بچہ ہوگا تیرے نام پر اس کو وقف کروں گا. اللہ نے بچی دے دی. اے اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا, اے اللہ بچہ مانگا. کہا بچہ ہی, بیٹی بہتر, تو اس کو دے دیا حضرت. اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں فرمایا کون اس کی کفالت کرے؟ ایسی مبارک عورت بچی کی کون کفالت کرے؟ اب سارے اس وقت کے جو نیک لوگ تھے فرمایا اپنے قلم دریا میں ڈال دو, جس کا قلم الٹے سائڈ پہ چلے گا وہی اس کی کفالت کرے گا. اب میرے دوستو زکریا علیہ السلام کا قلم جس طرف پانی کا رخ دے رہا تھا اس کے الٹے سائڈ پر بہنے لگا, چلنے لگا. تو کفالت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی آئی. خالو بھی تھے, جب بھی آتے تھے دروازہ کھولتے تھے. مریم کے سامنے رنگ پل پڑے ہوئے. فرمایا اے مریم یہ تیرے پاس بے موسم پل کہاں سے آئے؟ فرمایا اللہ نے بھیجے, اللہ کے خزانوں سے آئے, اللہ نے بھیجے. وہاں میں رات میں اللہ
اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ تو مریم کو اگر بے موسم پل دے سکتا ہے، اے اللہ میرے اوپر بھی موسم نہیں ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، فرمایا اللہ میرے اوپر بھی موسم نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، بڑا بڑھاپے میں بانجھ بیوی سے بچہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ تو مریم کو بے موسم پل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد کا پل دے دے تاکہ میرا بھی کوئی وارث بن جائے۔ اور علماء فرماتے ہیں انبیاء کا وارث، اور انبیاء وراثت میں مال ملک چیزیں نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنے دین کے، تاکہ میرے دین کو آگے لے کر چلنے والا بنے، میرا جو مشن چل رہا ہے دعوت کا اس کو لے کر آگے چلنے والا بنے۔ تو اوپر سے خوشخبری آئی، تجھے بھی بیٹا ملے گا، نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ پھر انسان ہے، یا اللہ کیسے ہوگا؟ ارے میں بوڑھا ہوں یا اللہ، بیوی بھی بانجھ ہے، اے اللہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا جو ہے اللہ رب العزت نے خوشخبری بنا دے دی کہ بھائی یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر بڑی ہوئی ہے اور بڑھاپا ہے اور فرشتے آ رہے لوط علیہ السلام پر غضب کے لیے، اس کے پاس مہمان ٹھہرے، انہوں نے کھانا کھلانا چاہا، کہا ہم تو فرشتے ہیں، اور پھر فرمایا تمہیں خوشخبری دے رہے اولاد کے، کہنے لگے بڑھاپے میں، فرمایا اللہ جو چاہتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب پھر ہم جا رہے لوط علیہ السلام کو غضب، اس کے قوم کو غضب دینے کے لیے، فرمایا اس میں تو میرا بھائی لوط بھی ہے، فرمایا اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کی، میرے دوستوں، حفاظت کی، سارا قوم کا قوم، وہی فرشتے یہاں خوشخبری دے رہے اور وہاں ہلاکت کا ذریعہ بن رہے، اور اس پوری آبادی کو اٹھا کر نیچے پھینکا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی، اللہ کے اوامر توڑنے والے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا انبیاء کرام علیہ السلام پہلے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ دل کی یقین بن جائے۔ آدمی جو دین پر چلا کرتا ہے، میرے محترم بھائیوں، ایمان کی طاقت سے چلتا ہے۔ آدمی اپنے معلومات سے دین پر نہیں چلتا۔ اب سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، فجر میں اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنا، یہ ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے۔ ایسے میرے محترم بھائیوں، گرمی میں رمضان کا مہینہ آیا، اب سارے مسلمانوں کو معلوم ہے رمضان کا مہینہ، مسلمانوں پر رمضان روزہ فرض ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، گرمی کی مہینے میں رمضان کا روزہ ایمان کی طاقت سے لگے گا۔ راستے پر جا رہے، اللہ کا حکم آیا، اے ایمان والو اپنے آنکھوں کو جھکاؤ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ آنکھ جھکے گی، یہ جب جھکے گی ایمان بنا ہوا ہوگا، ایمان کا برک فیل ہوگا تو یہ نہیں جھک سکتی۔ چلتے چلتے آنکھ اٹھ گئی اور اللہ کے لیے جھک گئی، تو فرمایا اللہ پاک ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرماتے ہیں کہ اس کا مزہ یہ خود اپنے دل میں محسوس کرے، اور اس آنکھ جھکانے پر اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ فرمایا چار قسم کی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں ضائع ہوئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جہاں سے اللہ نے روک دیا وہاں سے رک گئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس سے میرے محترم بھائیوں اللہ کی ڈر کی وجہ سے آنسو دے گئے ہو۔ فرمایا اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو گر جائے، اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تنوں میں واپس جانا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ دل کا یقین دل بن جائے۔ دل میں ایک اللہ کی ذات عالی کا ہے۔ فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ بنا ہوا ہے تو سارا جسم بنا ہوا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے۔ سمجھ لو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اس میں ایک اللہ آ جائے، ایک اللہ آ جائے۔ پھر میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جسم جو ہے اللہ نے اس دل کے، جو دل میں ہوگا وہی، جو آنکھ وہاں دیکھے گی جہاں دل چاہے گا، ہاتھ وہاں چلیں گے جہاں دل چاہے گا، پاؤں وہاں چلیں گے جہاں دل چاہے گا۔ تو میرے دوستوں، یہ سارے اعضاء و جوارح کو اللہ نے دل کے ساتھ جوڑ دیا۔ دل بادشاہ ہے، تو دل، سارے نبیوں نے آ کر دلوں پر محنت کی۔ پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عبادات، بدن کا استعمال،
تو سب سے بڑا، سب سے بدن کا سب سے اعلیٰ استعمال نماز، سارا جسم، فرمایا 360 جوڑ 2 رکعت نفل میں، سارا 2 رکعت نماز پر سارا جسم استعمال ہو گیا اور سب کا صدقہ ہو گیا۔ تو اللہ نے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ اعضاء و جوارح کو دل کے ساتھ جوڑا ہے۔ دل بنا ہوا ہوگا تو میرے دوستوں آدمی دین پر چلے گا، اور دل میرے دوستوں دل کا اب ایمان سب کے ہیں۔ ایمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا یہ سارے ایمان والے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہماری ایمان بڑے مثال دیتے ایسی ہے کہ ایک بالٹی ہو پانی کا اور آپ نے ایک چائے کی چمچ چینی اس میں ڈالی، قسم تو کھایا جا سکتا ہے میں نے اس میں چینی ڈالی ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ پورے بالٹی کو میٹھا کر سکے۔ میرے محترم بھائیوں اب ایمان کو بنانا، ایمان کو بڑھانا تاکہ یہ پورے دین پر آ جائے۔ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے میرے محترم بھائیوں ایمان والا ہے، اذان کی آواز ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ جبرائیل سے بڑے، اللہ میکائیل سے بڑے، اللہ اسرافیل سے بڑے، اللہ پاک جو ہے اسرافیل سے بڑے، اور اللہ پاک اسرائیل سے بڑے، اللہ پاک مشرق سے بڑے، مغرب سے بڑے، شمال سے بڑے، جنوب سے بڑے۔ اے انسانوں آ جاؤ اللہ کی طرف، اب تمہیں کامیابی یہاں ملے گی، یہاں سے فلاح اور کامیابی ہے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اب میرے محترم بھائیوں ایمان بنا ہوا ہوگا تو یہ شٹر بند کر کے مسجد کی طرف آئے گا۔ اب مسجد میں آ گیا اور جناب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت میں لگا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اب قد قامت الصلاۃ، اب جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب قرآن بڑا اونچا عمل تھا، بیوی بچوں کے لیے کمانا دکان میں وہ بھی اللہ پاک کا حکم تھا، اپنے بچوں کے لیے حلال کماؤ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے افضل ہے، لیکن بڑا حکم آ گیا اب اس کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ۔ مسجد میں آ گیا، نفل پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا، اب جماعت اس سے بڑا عمل آ گیا، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں کیا ہوا؟ اب اس نے اس کو چھوڑ کر نماز میں داخل ہو گیا۔ لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہے اور پڑوس کے گھر میں آگ لگ گئی، اب بچے جل رہے، عورتیں جل رہے، اب کیا کرے گا بھائی؟ کیا کرے گا؟ نماز کو چھوڑ کر ان کو بچائے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سے کنواں ہے، اس میں ایک اندھا آ کر گر رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کنویں میں جانے والا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس کو، اور اگر وہ کنویں میں گر گیا تو ایمان والا ہوگا تو مر جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کو مقدم کرے، کس کو مؤخر کرے، کس کو آگے کرے۔ صحابہ اس کو سمجھتے تھے، کیا مقدم کیا مؤخر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غم دلوں میں ڈالا تھا کہ ساری کی ساری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بچ جائے۔ ہمارے سامنے کوئی ایک کتے کے بچے کو لا کر آگ میں ڈالے گا تو کوئی برداشت کرے گا؟ بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے اور دین پہ چلنا مشکل، لیکن اس ظلم کو وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ بھائی تم کتے نجس جانور ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کرتا، مرنے مرانے پر تیار ہو جائے گا، بھائی تو کتے کے بچے کو آگ میں ڈال رہے۔ آج میرے محترم بھائیوں آج کے دن میں کتنے غیر مسلم بغیر ایمان کے دنیا سے گئے ہوں گے، تو فرمایا جو دنیا سے بغیر ایمان کا چلا گیا اب بتاؤ کہاں جائے گا۔ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا کہ غیر مسلموں کے قبرستان پہ تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا اس کے لیے استغفار کرتے نہیں، ان کے لیے استغفار بھی مت کرو، ان پر سلام بھی نہیں، یہ تو وہ موت آتی ہی مصیبت میں پھنس گیا۔ اب ساری انسانیت، مولانا فہیم صاحب اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، فرمانے لگے، حاجی صاحب ایک بار رات کو 2-3 بجے کے قریب اٹھ گئے اور پھر فرمانے لگے مولوی فہیم یہ بتاؤ کہ یہ کفار کی بھی، یہ مشرکین کا بھی کوئی راستہ ہے جہنم سے نکلنے کا؟ یہ کیسے نکلیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں پھنس جائیں گے۔
اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، ہم پر رحم فرمایا، ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر اللہ پاک نے ہمیں دوہرا کام عطا فرمایا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ سب سے اونچا کام ہے، سب سے اعلیٰ کام ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف کی ہے کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے۔ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے نا اثر میں کہ اللہ رب الناس، قرآن هدى للناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، اور یہ امت اخرجت للناس، یہ امت صرف چھوٹے سے گھرانے کے لیے 5-6 گھر کی فیملی، 5-6 گھر کا گھرانہ اس کے لیے نہیں، کراچی کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، یہ تو عالمی نبی کی عالمی امت ہے۔ جیسے بتایا نا بھائی نے کہ اللہ سب کا رب، نبی سب کا نبی، سب کے لیے رحمت، یہ امت میرے دوستوں قیامت تک آنے والی، اس لیے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے ایمان والو اپنے قریب کے رشتہ داروں کو بچاؤ، اے ایمان والو دیہات والوں کو بچاؤ، اے ایمان والے قریہ والوں کو بچاؤ۔ اور اس امت کے لیے بتایا اے امت محمدیہ تم تو بہترین امت ہو، تمہیں تو سارے عالم کے لیے بھیجا ہے، تو سارے عالم کے لیے تم۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے بڑا اونچا کام ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے اس امت کو اتنا اعلیٰ مقام دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور میں وہی فرمائی، اے داؤد ان قریب تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، نہ میں اس سے کبھی ناراض ہوں گا، اور اس کے لغزشیں کرنے سے پہلے میں نے معاف کر دی۔ اے داؤد ان قریب تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، نہ میں اس سے کبھی ناراض ہوں گا، اور اس کے لغزشیں کرنے سے پہلے میں نے معاف کر دیے۔ اور فرمایا اس کی امت میرے رحمت سے نوازی ہوئی ہے، میں نے اس کی امت کو وہ فرائض دیے جو پہلے انبیاء اور رسولوں کو دیے، میں نے اس کی امت کو وہ نوافل دیے جو پہلے انبیاء اور رسولوں کو دیے، اور قیامت کے جب یہ امت میرے سامنے آئے گی تو ان کے چہروں پر انبیاء کی نور کی طرح نور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کے چہروں پر انبیاء کے نور کی طرح نور ہوگا۔ اور فرمایا یہ ایسی مبارک امت ہوگی کہ چڑھائی پر چڑھتی ہوئی اللہ اکبر کہے گی، اور اترائی پر اتر کر سبحان اللہ کہے گی، اور فرمایا یہ جو ہے یہ دنیا میں پھرے گی، اللہ رب العزت کے ذات عالی کو انسانوں کی طرف متوجہ، انسانوں کی محبت اور جو اللہ پاک کی رحمت کو انسانوں کی طرف متوجہ کرے گی، اور انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کی، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالے گی، اور یہ زمین پر پھر کر اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرے گی، اللہ کی تعریف کرے گی۔ اور فرمایا ان کے مکانات جنت میں اتنے اونچے ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا، اللہ نے وہ مبارک عالی محنت ہمیں عطا فرمائی جس کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا، امام الانبیاء کو بھیجا۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بھی کبھی بگاڑ آتا تھا اور لوگ دین کو چھوڑ دیتے تھے تو اللہ رب العزت میرے محترم بھائیوں نبیوں کو بھیجتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے یہ سلسلہ چلایا نبیوں کا، یہ سلسلہ چلتے چلتے تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر روک دیا، اور فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے 2 سلسلے چلائے، ایک انسانیت کا سلسلہ چلایا، پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام اور پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام، انسانیت کا سلسلہ چلتے چلتے قیامت تک انسان آتے رہیں گے، اور نبیوں کا سلسلہ چلتے چلتے تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر روک دیا۔
کیا، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک تعمیر ہو رہی تھی اور اس میں اینٹ لگ رہے تھے، بلاک لگ رہے تھے، اور وہ چلتے چلتے ایک اینٹ باقی تھی، وہ لگا دی گئی اور وہ تعمیر مکمل ہو گیا۔ فرمایا نبی آتے رہے، نوح علیہ السلام آیا، ایک اینٹ لگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 1,24,000 کم و بیش، علماء فرماتے 2 لاکھ تک کے نبی آئے، اور یہ تعمیر چلتی رہی۔ محمد الرسول اللہ کو بھیج کر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اور وہ دعوت والی مبارک عالی محنت یہ امت کرے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہماری ذمہ 2 کام ہے، ایک خود پورے دین پر چلنا اور ایک ساری انسانیت کو پورے دین پر لانا، بلکہ ساری دنیا میں وہ مبارک عالی محنت میرے دوستوں زندہ ہو جائے جس سے دین وجود میں آتا ہے، وہ مبارک عالی محنت، دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو، میں تمہیں ایسا کاروبار، ایسا تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ اے ایمان والو، میں تمہیں ایسا تجارت، ایسا کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ تجارت، وہ کاروبار کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی دین کے لیے جد و جہد کرو، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، اور پھر اس پر ملے گا کیا؟ آدمی تجارت پر جان مال لگاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں نفع کیا ملے گا؟ جب میں دکان پر بیٹھوں گا اور میرا مال بھی لگے گا، میرا جان بھی لگے گا، تو مجھے نفع کیا ملے گا؟ تو فرمایا جب تم جان اور مال کو لگاؤ گے تو سب سے پہلے نفع یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، پھر تمہیں ایسے جنت میں داخل کروں گا جس میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں بہتے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تمہاری لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے، پاکیزہ مکان، ایسے مکان نہیں ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک و زعفران کے گارے سے وہ بنا ہوا، کستوری کی اس کی زمین، ایک محل کے 70,000 کمرے، 70,000 کمروں کے 70,000 دروازے، ہر دروازے میں حور، ہر حور کے 70 جوڑے، ہر جوڑے پر الگ جوڑا نظر آئے، پھر جسم نظر آئے، جسم میں میرے دوستوں اور بزرگوں جسم میں دل نظر آئے، دل میں جنتی کی محبت نظر آئے۔ فرمایا اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایسے ایسے تیار کیے ہیں، ایسا جنت تیار کیا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کوئی اس کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کے جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہمارا جان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ ہمارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور یہ تو پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جان مال دیا ہی اس لیے کہ اس سے اپنی جنت بنا لو، اس سے اپنے آخرت بنا لو۔ یہ جان مال اللہ نے دنیا بنانے کے لیے نہیں دیا کہ اس سے دنیا بنا لو۔ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جو چیزیں ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم سے جانے والی ہے، وہ ہم سے چھوٹنے والی ہے۔ تو فانی کو فانی پر لگانا کوئی عقل کی بات نہیں، بلکہ میرے دوستوں اور بزرگوں فانی کو آخرت کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والی کی دنیا پر بھی جنت دے۔ ایک آدمی جو ہے اپنا کاروبار کر رہے ہے، تاجر ہے، تجارت کر رہے، اور فرمایا یہ تاجر صدیقین، انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا جس کی تجارت میرے دوستوں ٹھیک ہوگی اور سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگی۔ ایک آدمی اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہے، اس محبت پر بھی اللہ پاک اس کو ایک آدمی اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس محبت پر بھی اللہ پاک ایک حج اور مقبول عمرے کا ثواب دے رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی تو دنیا بھی دین ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمیں جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس سے اپنے آخرت کو بنانا ہے کہ اس سے ہماری آخرت بن جائے۔ اولاد اللہ نے دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ان کی ایسی تربیت ہو جائے تاکہ اس سے ہماری جنت بن جائے۔ مال اللہ نے دیا ہے ایسے لگ جائے کہ اس سے ہماری آخرت بن جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اعضاء و جوارح اللہ نے دی ہے، یہ ایسے استعمال ہو جائے، وہاں استعمال ہو جائے جہاں استعمال ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے رک جائے، جسم صحیح استعمال ہوگا تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس پر ہماری آخرت بنے گی۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ انہی چیزوں پر کہ جس کا دل کا یقین درست ہوگا اور بدن سے نکلنے والا عمل
درست ہوگا، چاہے وہ غریب ہے، جھونپڑی میں رہنے والا ہے، ایک وقت کھانے کو ہے دوسرے کو نہیں ہے، اور میرے دوست اور بزرگوں لباس بھی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ایمان اور عمل والا ہے، اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، فرمایا اس آدمی میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جو ہے بڑے ثروت والا آدمی ہے، اور جناب اگر کسی کی سفارش کر دے تو قبول ہو جائے، اور کسی کو کے ہاں منگنی کا پیغام دے دے تو قبول ہو جائے، اور جناب اس کی بڑی باتیں بتائی کہ بڑے ثروت والا ہے، ان کی بات چلتی ہے۔ اور فرمایا یہ دوسرا کو آدمی گزر گیا، کہا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی مفلس فقیر آدمی ہے، اگر کہیں شادی کا پیغام دے دے تو قبول نہ ہو، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو۔ فرمایا اگر پہلے والے سے ساری دنیا بھر جائے، اس سے یہ آخری آدمی بہتر ہے۔ تو اللہ کے ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں مال ملک چیزوں کی بات نہیں، اللہ کے ہاں تو میرے محترم بھائیوں ایمان اور عمل، جس نے دین کے مطابق زندگی اپنایا، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پر پورا کیا، اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے، دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، چین دیں گے، سکون دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، مرجعیت دیں گے، محبوبیت دیں گے، اور میرے محترم بھائیوں دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنے گی۔ اور یہ میرے دوستوں یہ ایمان والا تو اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے، جب تک یہ ایمان والا دنیا میں ہے یہ سارا دنیا کا نظام چلتا رہے گا، یہ سارے کائنات، یہ انسان، یہ ایمان والا ساری کائنات کا دھولا ہے۔ جس طرح دل کے ساتھ سارا جسم جڑا ہوا ہے اور سارے اعضاء و جوارح جڑے ہوئے ہیں، ایسی میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے عمل کے ساتھ کائنات کا سارا نظام جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ بنا ہوا ہوگا تو سارے کائنات کا نظام بنا ہوا ہوگا، اور اگر اس کے عمل بگڑے ہوئے ہوں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں کیا فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے، اے انسان یہ تیرے ہاتھوں کے پیداوار ہے۔ ایک آدمی ایک اینٹ اوپر پھینک رہا ہے، ایک پتھر اوپر پھینک رہا ہے، اب اس انتظار میں کہ سر پہ گلاب کا پھول آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، جو اوپر پھینکا ہے وہی سر پر آ کر لگے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ فرشتے لگے ہوئے انسان کے اعمال پر، آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، اعضاء و جوارح کا استعمال، دل کا یقین، یہ سارا لوٹ کیا جا رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے، اسی کے مطابق دنیا میں فیصلے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جا رہے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، فرمایا کچھ اوپر چیزیں جا رہی ہے، کچھ نیچے آ رہی، فرمایا جبرائیل میں مفہوم بیان کرتا ہوں، جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تیرے امت کے اعمال ہے جو اوپر جا رہے، اور جیسے اعمال اوپر جا رہے اسی کے مطابق دنیا میں فیصلے آتے ہیں۔ روزانہ بازار کے لوگ نرخنامے مقرر کرتے، یہ اس ریٹ پہ ہوگا، یہ اس کی قیمت یہ ہوگی، پیٹرول کی قیمت یہ ہوگی، بلکہ فرشتے روزانہ تو آتے ہیں بازار میں اعلان کرتے ہیں یہ اس پر بکے گا، یہ اس پر بکے گا، یہ اس پر بکے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں یہ ایمان والا اور یہ جناب علی انسان دین پر ہوگا، اللہ کے اوامر کو نبی کے مبارک طریقے سے پورا کرے گا، دین وجود میں آئے گا تو میرے دوستوں دنیا میں امن ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگا، اس کی اپنی انفرادی زندگی بھی اچھی ہوگی، اجتماعی زندگی بھی اچھی ہوگی، بلکہ میرے دوستوں جاندار بھی محفوظ ہوں گے، جانور چرند پرند وہ بھی محفوظ ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم کافر وہ بھی صحیح خوشحال دنیا کی زندگی ان کی اچھی ہوگی، آفتیں اور مصیبتیں ان پر نہیں آئے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ قیامت مرنے کے بعد ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن دنیا میں ایمان والے اگر دین پر چلیں گے، اس پر دین کی چلنے پر کی برکت سے اس کی اپنی دنیا بھی بنے گی، ان کی انفرادی زندگی بھی بنے گی، ان کی اجتماعی زندگی بھی بنے گی، اور میرے دوستوں اور بزرگوں سارے کائنات کے نظام کو اللہ نے بنایا اس کے لیے مسخر کیا جائے گا، جو کچھ یہ چاہے گا اس کے مطابق ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے میرے محترم بھائیوں جان اور مال کو اللہ کی دین کے لیے لگایا، ہر قسم کی قربانیاں دی، پھر ہم اور آپ سنتے ہیں جنگل کے بھیڑیے آ کر مسجد نبی میں بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ صحابہ کی بکریاں چرتی ہے اور جناب ہم اس پر جا کر جو ہے حملہ کر کے اس میں سے بکریاں لے لیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں، یا رسول اللہ اگر یہ صحابہ ہمارے لیے کوئی حصہ مقرر کر
کر دے تو ہم زبردستی چینا جپٹی نہیں کریں گے، یہ اپنا کوئی حصہ مقرر کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، کہا یہ کیا کہہ رہے؟ کہا اللہ اور اللہ کی رسول ہی جانے، ہم تو ان کی زبان نہیں جانتے، یہ کیا کہہ رہے؟ فرمایا یہ آئے ہیں کہ اگر تم اپنے جانوروں میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیا کرو، ایک حصہ مقرر کر دو، تو پھر تمہارے جانور چرتے رہیں گے اور ان پر وہ حملے نہیں کریں گے۔ تو صحابہ تو بڑے ہوشیار تھے اور اللہ نے ان سے وہ کام کرائے کہ آئندہ امت کے لیے آسانی کہتے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم کیسے اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو دے؟ ہم چھوٹے بکرے کے بچے کو پالے اور جا کر جنگل میں چھوڑ دے، یہ تو ہمارا دل گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، یہ اپنی تمہارا جو مقدر ہے وہ ڈالیا کرو، اور جو یہ اپنے مال کی حفاظت کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں گورنر ہے، اور دریائے دجلہ میرے دوستوں جو ہے وہ اس پر یہودی جو ہے ایک خوبصورت لڑکی کو زیور وغیرہ پہنا کر ڈالتے تھے، اس کے بعد وہ چلتا تھا وہ دریا۔ اب میرے دوستوں جب مسلمانوں کی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے، مصر مسلمانوں کے پاس آیا تو کہا ہم یہ ظلم کرنے نہیں دیں گے، ایک انسان کو ہم دریا میں ڈالے اور یہ ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے روک دیا، اب وہ رک گیا، دریا چل نہیں رہا تھا۔ ہندو اپنے بستر بوری، یہود اپنے بستر بوری باندھ کر جانے لگے، کہا دیکھو یہ دریا میں اور بچی کو ڈالیں گے نہیں، خوبصورت لڑکی کو ڈالیں گے نہیں، اور جناب یہ دریا چلے گا نہیں، کاکسالی آ جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے چلنا شروع کر دیا، مصر خالی کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، فرمایا امیر المومنین ہم نے اس حرکت کو یہودیوں کا روکا ہے، اب وہ جو ہے وہ مصر چھوڑ کر جا رہے اور دجلہ بھی رک گیا ہے، کیا کرے؟ تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ یہ میرا خط دریا میں ڈال دینا، اور ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ یہ میرا خط دریا میں ڈال دیں۔ اب جو خط دریا میں ڈالا گیا، علماء فرماتے 16 ہاتھ دریا اٹھا اور آج تک چل رہا ہے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے یا ساری الجبل کی آواز لگا رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، نہ ٹیلی فون نہ کوئی وائرلیس سسٹم، اللہ نے وہ آواز وہاں پہنچائی۔ جب وہ آئے اب صحابہ حیران، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبے میں کہتے یا ساری الجبل، صحابہ حیران ہو گئے ساریہ کہاں ہے اور پہاڑ کہاں؟ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے؟ فرمایا میں ساریہ کو اشارہ دے رہا تھا، اس پر دشمن حملہ کر رہا تھا۔ جب وہ آیا انہوں نے کارگزاری سنائی، فرمایا ہاں ہم پر دشمن حملہ کرنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کان میں پڑی تو ہم نے دوسری طرف کا رخ کیا، اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے سارے کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ شیر بیٹھا ہوا ہے، صحابی جا رہے، کان سے پکڑا، تپڑ مارا، فرمایا اگر تمہیں اللہ نے کسی کے چیرنے پاڑنے کے لیے بھیجا ہے تو جا اپنا کام کر، ورنہ مسلمانوں کو تنگ نہ کر۔ تپڑ مارا اور دم دبا کر چلا گیا۔ صحابہ جنگل میں جا رہے، اعلان کر رہے، اے جنگل کے جانوروں سن لو، یہاں حضور کے صحابہ آئے ہوئے، جنگل خالی کر دو۔ اللہ وہ میرے دوستوں، جانور اپنے بچوں کو منہ میں لے کر جنگل سے نکل گئے، انہوں نے وہاں مورچہ بنانا تھا، قیام کرنا تھا، وہ وہاں جنگل میں۔ تو سارے کائنات کو میرے دوستوں میں نے عرض کیا، جس طرح دل کے ساتھ سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، ایسے ایمان والوں کے اعمال کے ساتھ سارے کائنات کو اللہ نے جوڑا ہوا ہے۔ اگر یہ بنا ہوا ہوگا، کائنات بنا ہوا ہوگا، اگر اس کے اندر بگاڑ ہوگی تو ساری دنیا میں بگاڑ ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے نبیوں کو انسانوں کے پاس بھیجا۔ ہاتھی کتنا بھی بگڑ جائے اس کے ساتھ فرشتے نہیں لگائے، شیر کتنا بھی بگڑ جائے 2-4 آدمیوں کو مار دے گا، لیکن میرے دوستوں اگر مسلمان کا عمل بگڑ جائے، ایک قوم کی صرف تجارت میں گڑبڑ ہو گئی، جھکتا ہوا لیتے تھے اور ہلکا دیتے تھے، کیا انجام ہوا؟ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس لیے انسان کا جو عمل ہے، جسم سے نکلنے والے عمل اگر بگڑ گئے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال ہوں گے، پھر دنیا میں یہ بگاڑ کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، جب تک واپس اپنے رخ پر نہ آ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے یہ مبارک عالی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں فضائل
اعمال میں جو ہے حدیث میں جو ہے وہ مثال بیان کی کہ بھائی ایک جہاز ہو، اس میں کچھ نیچے کے حصے کے لوگ اور کچھ اوپر کے حصے کے لوگ، اوپر والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نیچے جا کر جناب پانی لیتے، اوپر جا کر پانی لیتے ہیں۔ اب اوپر والے کہتے بار بار، نیچے والے کہتے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، چلو ہم نیچے ہی ہم سوراخ کھول لے دریا میں تاکہ یہی پانی ملتا رہے۔ فرمایا اگر اوپر والے ان کو اس حرکت سے نہیں روکیں گے تو ایسی صورت میں جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق تباہ ہو جائیں گے۔ قوم سبت کا واقعہ ہم اور آپ علماء سے سنتے ہیں، قرآن پاک میں دیا ہفتے کے دن شکار کرنے والے، اس میں 3 طبقے تھے۔ ایک حکم توڑ رہے تھے، اللہ نے حکم ہفتے کے دن شکار کو بند کیا، امتحان تھا، مچھلیاں سارے دریا کے اوپر آ جاتی تھی، اتنی مچھلیاں ہوتی تھی، اب ان کے رال ٹپکتے تھے کہ بھائی اب ہم اس کو پکڑ لیں۔ جیسے جمعے کا ہمارا بھائی جمعے کا اذان ہو جائے تو مسجد میں آ جاؤ، اس وقت گاہک آنے شروع ہو جاتے، اب یہ ایمان کا اللہ پاک ایمان کو دیکھنا چاہتے، اب یہ گاہک کی طرف یا مسجد، تو ان کے لیے ہفتے کا دن میرے دوستوں اور بزرگوں پابندی کا کہ اس دن اب انہوں نے ہیلے بنانے شروع کر دیے۔ اب اس دن نالیاں اور کھڈے بنا کر انہوں نے بڑے بڑے ایسے گڑھے بنا کر وہ مچھلیاں اس میں پھنسا دیتے تھے اور اتوار کے دن پکڑتے تھے، کہتے تھے ہم تو اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے، ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، ہم تو اتوار کے دن کرتے۔ اب ایک ٹولہ ایسا تھا، انہوں نے کہا بھائی ایسا حرکت نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائیں گے اور اگر غضب آ جائے گا تو ہم سب پکڑ میں آ جائیں گے، تو وہ نہیں مانے۔ اب انہوں نے بستی کو چھوڑا اور وہ نکل گئے۔ دوسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ جانے ان کا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ اپنے قبر میں جائے گا، نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، یہ اپنے قبر میں جائے گا میں اپنے قبر میں جاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اپنا جان ہے ان کا۔ میرے دوستوں جب غضب آیا اللہ پاک کا، اللہ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیے اور میرے دوستوں اور بزرگوں 3 دن کے اندر اندر وہ سارے ختم ہو گئے۔ بچ گئے وہ لوگ جنہوں نے شیر کو چھوڑا اور نکل گئے تھے، وہ تو بچ گئے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں باقی جو ہے وہ دونوں طبقہ جو حکم کو توڑ رہے تھے وہ بھی مصیبت میں آ گئے، اور جو حکم کو یہ بنی اسرائیل ان کے اوپر ضروری نہیں تھا کیونکہ نبی آتے رہے، نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ زکریا علیہ السلام نبی، یحییٰ علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، بیٹا یوسف علیہ السلام نبی، ہارون علیہ السلام نبی، بھائی موسیٰ علیہ السلام نبی، شعیب علیہ السلام جو ہے سسر مدین میں نبی 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 علاقے کے لیے، قوم کے لیے، ان کے لیے اتنا ضروری نہیں تھا۔ اس امت کی تو ذمہ داری لگائی گئی ہے، ذمہ داری۔ فرمایا اگر تم دعوت والے کام کو چھوڑ دو گے تو کیا فرمایا پھر تم دعائیں مانگو گے اور دعائیں قبول نہیں ہوگی، تم دعائیں مانگو گے اور دعائیں قبول نہیں۔ میرے محترم مفتی صاحب ایک بار فرمانے لگے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں ایک آدمی نے چوکیدار کو مقرر کیا کہ بھائی تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے، اس مارکیٹ میں چوکیداری کرو۔ تو اگر اس مارکیٹ میں چوری ہو جائے تو کس کو پکڑے گا بھائی؟ اب وہ چوکیدار کہتے ہیں میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں تاج گزار ہوں، میں نے آپ کی چوری نہیں کی، تو اس کا یہ جواب درست ہے؟ وہ بھائی کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ حاجی ہو، آپ نمازی ہو، بڑے متقی ہو، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، لیکن آپ کو جو ہم تنخواہ دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہاں چوری نہ ہو، آپ کی ہوتی ہوئی چوری کیوں ہو گئی؟ ایسی میرے دوستوں فرمایا اگر اس امت کو اللہ پاک کھڑا کر دے آخرت میں کہ اے امت محمدیہ، یہ ساری انسانیت جہنم کی طرف جا رہی تھی، اے امت محمدیہ تم نے کیا کیا؟ میرے محترم بھائیو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ حضور نے اپنے دل کے ٹکڑے باہر بھیج دیے، سب کو باہر بھیج دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلی مہمان نوازی کی، ان کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی، اس کا قبر کہاں ہے بھائی؟ استنبول ترکی میں ہے۔ حضرت جعفر دل کا ٹکڑا چچا زاد بھائی، قبر کہاں ہے بھائی؟ عبداللہ بن رواحہ کا قبر کہاں ہے؟ حضرت بلال مسجد نبوی کا مؤذن، اس کا قبر کہاں ہے؟ سارے صحابہ ساری دنیا میں مکہ چھوڑ رہے، مدینہ چھوڑ رہے، نبی کے پیچھے نمازوں کو چھوڑ رہے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے رکے، وہ بھی ضرورت کے لیے نہیں رکے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، نماز کے لیے رکے، جمعے کا دن تھا اس کے لیے رکے، اور میرے دوستوں فرمایا اگر تم ساری دنیا جس پر سورج چڑھتے ہیں اس کو بھی خرچ کر دو، ان کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے۔
اتنا بڑا میرے محترم بھائیو دوستو ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آ رہے، دونوں بیویاں اور میرے دوستو چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، گھر تیار کیا ہوا ہے، یہ سفر سے واپس آئے، دیکھا کہا میرے محبوب کہاں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہے، کہا وہ تو تبوک میں ہے۔ کہا ابو خیثمہ اپنی بیویوں کے پاس رہے اور اللہ کی نبی تبوک میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایڑ لگائی اور گھوڑے کو دوڑایا، دیکھا حضور نے دور سے بولا وہ ابو خیثمہ آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں شادی تیار ہے اور جناب بازار میں سامان لینے کے لیے جا رہے، نکل گئے۔ شادی غسل کیا، غسل بھی بچوں بیوی گھر والوں سے ملے، ابھی غسل بھی نہیں ہوا اور اتنی بھی طاقت اتنے بھی برداشت نہیں کر سکے، ایسے چلے گئے۔ میرے محترم بھائیوں پاؤں سے لنگڑے ہیں پھر بھی چلے۔ میرے دوستوں نابینا ہے عبداللہ بن مکتوم، وہ بھی چلے۔ کوئی ادھر صحابہ نے مرد بھی چلے، یہ عورتیں بھی چلے۔ وہ اس میں جزیرۃ القبرص میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر، ایک قبر ادھر ترکی ہے استنبول میں، حضرت ابو ایوب انصاری کا قبر ہے، وہاں جزیرۃ القبرص یونان کی طرف میرے محترم بھائیوں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی قربانیاں دی، گھر چھوڑا، سب کچھ قربان کیا، جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، اللہ کی دین کو دنیا کے چھپے چھپے میں پہنچایا۔ امانت جو ان کو حضور نے سپرد کیا تھا کہ یہ امانت اب آنے والے امت تک پہنچاؤ، میرے دوستوں انہوں نے حق ادا کر کے یہ امانت ہم تک پہنچایا۔ باقی آنے والے لوگوں نے ہم تک یہ نعمت پہنچائی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے، وہ ایسا درد اور غم لگا ہوا تھا، یا اللہ یہ ہیرا، یہ نعمت، یہ کیسے امت تک منتقل ہو جائے، یہ امت پھر اس کام پر کیسے آ جائے جو بنیاد ہے جس کی وجہ سے ایمان میں ترقی، اعمال میں ترقی، پورا دین زندہ ہوگا، ام الحسنات ہے اور جو ہے فرمایا تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ یا اللہ یہ کیسے شروع ہو جائے، ایسا درد، ایسا غم، ایک آدمی رونے دھونے والا ساری دنیا میں میرے دوستوں اور بزرگوں ہلچل مچ گیا کہ نہیں مچا؟ اللہ ہمیں بھی ایسا غم نصیب فرما دے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں یہ ہمارے تقاضے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اب اللہ نے کرم فرمایا، آپ حضرات کی نقل و حرکت ہے، ماشاءاللہ ساتھی قربانیاں دیتے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دے کر ماشاءاللہ ملکوں میں جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ساری دنیا سے ماشاءاللہ لوگ ہمارے پاس ابھی فرما رہے تھے کہ 100 سے زیادہ کے ممالک کے لوگ ماشاءاللہ کراچی کے اجتماع میں آئے، پھر ان کے ساتھ اس کے رائیوڈ کے اجتماع میں آئے، پھر ان کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے جماعتیں بنی، اور بھائی پورے ملک میں ماشاءاللہ بیرون کی جماعتیں، اب ان کی نصرتیں بھی ہو رہی ہے، وہ وصولیاں بھی کر رہے، اور اسی طرح اور ملکوں کے لیے، اندرون کے لیے، بیرون کے لیے جماعتیں بن گئی۔ اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں کراچی کا اجتماع بھی دے دیا۔ اب کراچی کا اجتماع کب ہے بھائی؟ ہاں جی 25 پہلے تاریخ الگ تھی، اب 25 کے عصر کو شروع ہوگا، 26 27 28۔ اب اجتماع تو اس وقت شروع ہو گیا جب اس کی تاریخ مکمل ہو۔ وہ 3 دن تو میرے دوستوں اور بزرگوں تشکیل کے دن ہے، اس میں تو جماعت ہی نکلے گی۔ ہم ایسی محنت کریں، اللہ پاک ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے۔ 4000 جماعتیں مانگی، کہا اتنی مساجد؟ ارے کراچی تو مسجدوں کا شہر ہے، اور میرے دوستوں بنیادی مسجد حاجی صاحب کی محنت یہاں، بابو بشیر صاحب کی محنت کراچی میں، بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہمارے بڑوں کی سب کی قربانیاں کراچی میں سب سے زیادہ لگی۔ تو میرے دوستوں یہاں تو فرمایا 4000 سے کم نہ ہو، تو 4000 جماعتیں ہم نے چلے کی دینی ہے۔ اجتماع کی تاریخ تو مل گئی، لیکن میرے دوستوں یہ ہدف ہم نے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح 30 جماعتیں ہم نے دینی ہے سال بیرون کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 7 مہینے بیرون کے لیے 30 جماعتیں دینی ہے، اور 30 جماعتیں اندرونی ملک سال کے لیے دینی، اور ہر مسجد کو اعمال دعوت سے آباد کرنا ہے۔ کوئی مسجد اللہ کا گھر اور اعمال سے خالی رہے، جس طرح مسجد نبی 24 گھنٹے اعمال سے آباد رہتی تھی، ایسے ہماری ہر مسجد اعمال سے آباد ہو جائے، اور ہر گھر میں میرے دوستوں اعمال دعوت شروع ہو جائے، ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو، ہر گھر میں میرے دوستوں اور بزرگوں دعوت چل رہی ہو، ذکر کا فضا ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، بچوں کی دینی تربیت ہو، اللہ ایسی فضا بنا دے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں ہم اپنے عزائم
اللہ کے سامنے پیش کریں، اے اللہ مجھے قبول، اور نق نق جماعتیں نکل جائے 4 مہینے کی بھی اور چلے کی بھی. یہ اجتماع کی محنت، یہ جو اب جماعتیں نکلے گی، اجتماع کی آواز لگے گی، پھر اس کے بعد گھوٹکی کا اجتماع ہے، اس کے لیے لوگ نکلیں گے، پھر سپی کا اجتماع ہے. اب جو نکلے گا 4 مہینے میں، اس کو سارے اجتماعوں کا ثواب بھی مل جائے گا. تو بھائی 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، اس کے لیے نق نق فرمائے، بھائی ملکوں کے لیے فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. فرمائے تھی نق نق ماشاءاللہ. یہ شبی اب اٹھنا نہیں، اتنی مہربانی ہے، اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے. زیادہ وقت نہیں لگتا، اتنا آپ نے قربانی کیا. ایک آدمی اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے 2-4 اور اٹھ جاتے ہیں. اور میرے دوستو، مفتی صاحب تو بہت وہی سناتے تھے کہ یہ سننا